بادشاہ ضمیر اور خوفناک جزیرہ۔ پرانی دنیا میں ایک سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک نایاب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام ضمیر تھا۔ دراصل اس کا اصل نام ضمیر الدین تھا، لیکن اسے لوگ ضمیر اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ انصاف، سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرتا تھا۔ نورستان میں سب سے خوشحال تھے طالب علم جو تعلیم لے رہے تھے، کسان کھیتوں میں خوشی سے کام کر رہے تھے اور سپاہی صرف امن برقرار رکھتے تھے۔ لیکن کسی بھی امن کی کہانی میں ایک اندھیرا ضرور ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے۔ ایک رات ایک پرانی جسم کی زخمی مسافر محل میں گھسے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، دور سمندر کے پار ایک لال جزیرہ ہے جہاں ایک کتاب ہے، کتاب حقیقت۔ کہتے ہیں اس کتاب میں وہ راز ہیں جو دنیا کی تبدیل کر سکتے ہیں، مگر وہاں سے کوئی واپس نہ آیا، مگر آپ چاہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس جزیرے پر ایک پرانی بد دعا ہے، وہاں صرف وہ شخص زندہ نکل سکتا ہے جس کا ضمیر صاف ہو، ورنہ وہ ہمیشہ اس جزیرے پہ قید ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے شام کو اپنے چند وفادار لوگ بلائے۔ منا، ایک عقلمند اور بہادر عورت جو کورٹ کی مشہور ایڈوائزر تھی۔ درویش، ایک بزرگ روحانی شخص جو خاموشی میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ طلحہ، جوان اور جوشیلا، فوج کا سردار۔ سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا۔ وہ لوگ ایک مضبوط جہاز پر روانہ ہوئے۔ پہلے دن سکون سے گزرا، لیکن تیسرے دن ایک بھیانک طوفان آیا۔ آسمان سے بجلی چمکی اور لہریں جہاز کو کھا جانے کو تیار تھی۔ درویش کی دعا کی کہ طلحہ نے حال سنبھالا اور منا نے سب کو ہمت دی۔ آخر کار جہاز ٹوٹ گیا، مگر کسی طرح سب لال جزیرے کے ساحل تک پہنچ گئے۔ جزیرہ ایک عجیب اور گریز گرد جگہ تھی۔ نہ زمین کا پتہ چلتا، نہ وقت کا۔ پہلا امتحان ایک جنگل تھا جہاں پیڑ بولتے تھے اور ہر شخص سے ان کا ایک راز پوچھتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے کو پیڑ نے جکڑ لیا تھا۔ منا نے صحیح راستہ بتایا، سب بچا لیا۔ دوسرے امتحان شیشوں کا محل تھا، جہاں پر ہر شخص اپنے اندر کے سب سے بڑے پہلو کو سامنے دیکھ سکتا تھا۔ طلحہ نے دیکھا کہ وہ اپنے غرور اور غصے سے لوگوں کو دکھ پہنچا چکا ہے۔ اس نے شیشے کا سامنا روک کر معافی مانگی اور تبھی راستہ کھلا۔ تیسرا امتحان ایک خونی دریا تھا جس کا پانی صرف وہ پار کر سکتا تھا جس کا دل صاف ہو۔ درویش نے سب سے کہا، دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ ضمیر نے دریا میں قدم رکھا اور پانی شانت ہو گیا۔ راز کا وجود آخر کیا تھا؟ آخر وہ لوگ جزیرے کے مرکز تک پہنچ گئے جہاں کتاب حقیقت تھی، ایک شیشے کا تخت پر رکھی ہوئی تھی۔ مگر اس وقت ایک آواز گونجی، تم اس کتاب کے لائق ہو یا نہیں، اس کا فیصلہ تمہاری نیت کرے گی۔ ضمیر کے سامنے ایک تاج آیا، سونا، قدرت، طاقت اور سب کچھ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا پر راج کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں اس کتاب کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنی قوم کی روشنی کے لیے چاہ رہا ہوں۔ کتاب چمک اٹھی، جزیرہ روشن ہو گیا اور سب امتحان ختم ہو گئے۔ وہ لوگ واپس نورستان لوٹ آئے۔ بادشاہ نے کتاب حقیقت سے تعلیم اور انصاف کا نیا نظام بنایا۔ وہ ہر شہر میں علم کے مرکز بناتا گیا۔ اس نے جادو نہیں کیا، بس لوگوں کو سچ، صبر اور انصاف کا راستہ دکھایا۔ اور تب سے لوگ کہتے ہیں، اگر دنیا میں کہیں بھی اندھیرا ہو تو بادشاہ ضمیر کا راستہ روشنی کا طرف جو لے جاتا ہے وہ ہے۔ اصلی طاقت تاج میں نہیں ہوتی، بلکہ نیت اور ضمیر میں ہوتی ہے، اور ہر بد دعا کو توڑ سکتا ہے صرف اور صرف ایک ہی چیز، وہ ہے سچائی۔